الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات کو جتنے اللہ کے نبی سے محبت کی بلند آواز سے مشکور ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اس کا کرم ہوا اس کی بندہ نوازی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی ضروریات سے فارغ کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی اور سب سے بڑا کرم خداوند کریم کا یہ ہوا کہ اس نے ہمیں دینی محفل میں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی ثنا خوانی کما حق کو کون بیان کر سکتا ہے جن کا ثنا خواہ خود خداوند عالم ہو ان کی تعریف کو کیسے ختم کرے گا جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں جن کے درود کے بغیر نماز مکمل نہیں جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان
اور جتنے احکام قرآن مجید میں تذکرہ ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے، سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم تعریف کرنے والے کا لباس بتا تو آواز آتی ہے وہ سرکار کا معمول بتا وہ کچھ سمجھو۔ اگر تعریف کرنے والے کو اور دیکھا تو آواز آتی ہے یا ایھا المزمل، اے تعریف کرنے والے اور والے۔ اگر موٹی چادر والے دیکھا تو آواز آتی ہے یا ایھا المدثر۔ کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے، کتنا بھی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، میں نے اپنی زبان سے اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، جبریل امین نے سرکار کو دیا اور سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پہلے امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اور اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی پکڑ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے، اس وقت کے اندر میں دیکھا ہوا فلانا صاحب اس سورۃ کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کی بھیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں، دو بندوں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے۔ آپ نے دونوں بندوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، کسی طرف کی شاخ کی ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہونا ہے۔ اس ایک قبر والے کا عذاب جو سخت میں نے دیکھا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے کپڑے کون سے پلیت ہو گئے، ناپاک ہو گئے، بس پیشاب کی اور یوں ہی کھڑے ہوئے، نہ استنجا خشک کرتے ہیں، نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، اور بعض بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء محبوب کی بنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیات میں فرمایا، اور لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرف بیٹھ کر پیشاب کرو، ہوا کے منہ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کر آئیں، نرم زمین پر پیشاب کرو کہ چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑے، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرف پیشاب کرو کہ چھینٹے اڑ کر دور جا کر پڑے۔ آج لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، خصوصاً جو انگریز میں چل رہے ہیں وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو
لا يدخل الجنة قتال. کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چور خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی نجات پانے والے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ بعد چور خوری کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور صاحب مشکات میں
for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.